آج آپ کو بتاتے ہیں جی، رزق کی تنگی اگر آپ کے ہاں ہو اور آپ کافی پرابلم کا شکار ہوں اس کی وجہ سے، اور پیسے آپ کے پاس نہ ہوں اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے بھی، تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت خاص ہے، اور انشاءاللہ اس کو کرنے سے آپ کا پرس کبھی خالی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈال دیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ السلام علیکم جی تمام بہن اور بھائی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں اللہ کے ہاں سے امید یہ رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، کیونکہ ہم بھی مسلسل آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور پوری امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ہمیں اپنی دعا میں انشاءاللہ ضرور یاد رکھتے ہوں گے۔ اور ابھی جی پھر صبح سے ماشاءاللہ ایسے ہی ہماری روٹین اب شروع ہو گئی ہے۔ فاطمہ کو ہم تیار کروانے لگے ہیں جی اسکول کے لیے، اور منڈے سے اس نے پراپر اپنے یونیفارم میں جانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ تھا کہ یہ 2-3 دن جو ہے وہ گھر کے کپڑوں میں گئی ہے، کیونکہ میڈم نے کہا تھا، اس کی جو پرنسپل ہیں، کہ بچے کو پہلے آپ ایزی ہونے دیں، ہمارے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے دیں، اس کے بعد پھر انجوائمنٹ کے ساتھ آنا چاہیے، نہ کہ بچے جو ہیں وہ اسکول کو بوجھ سمجھیں۔ اور یہ اچھے سکولز جو ہیں ان کی یہ بات بہت اچھی ہے کہ یہ بچے کو اپنے ساتھ تھوڑا سا ایزی ہونے میں ٹائم دیتے ہیں، اور ایک دم سے اتنا برڈن ان پہ نہیں ڈالتے کہ بچے جو ہیں وہ اسکول سے ان کا دل ہی خراب ہو جائے اور وہ مانے ہی نہیں۔ حالانکہ شروع میں فاطمہ نے 1 دن تنگ کیا تھا کہ مجھے اسکول نہیں جانا، میں صرف ٹیوشن جاؤں گی، لیکن ابھی ماشاءاللہ ان لوگوں کے رویے کی وجہ سے یہ ایڈجسٹ ہو گئی ہے، انہوں نے کافی اس کو اسپیس دیا ہے۔ اور ہم بھی جب لنچ بھیجتے ہیں پیچھے سے تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم کروانے نہیں دیں گے یا ملنے نہیں دیں گے۔ تو ابھی اس کے لیے صبح ناشتہ جو ہے وہ آج کل دودھ پتی، اور دودھ میں صرف تھوڑی سی پتی اس لیے ڈال رہی ہوں کہ اس کا گلا خراب ہے اور اس کو بھی فلو ہے، تو میں نے کہا دودھ جو ہے وہ خالی ٹھیک نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی پتی ڈال دیں۔ اور ویسے بھی صبح صبح نہائی ہے بچی، تو نہا کر بال وغیرہ اس کے ہم نے ڈرائی کر دی ہیں، تھوڑی ٹھنڈ ہوتی ہے، اور بوائل ایگ اس کو پسند ہے، صرف وائٹ ایگ کھاتی ہے، یلو ایگ یہ نہیں کھاتی، وہ اس کو کھلا دی ہے۔ اور دیکھیں ماشاءاللہ سے خود انتظار کر رہی ہے اپنے بابا کا، تیار ہو کر گلی میں فاطمہ کھڑی ہے کہ وہ آ جائیں اور آ کر اس کو اسکول ڈراپ کر دیں۔ میں صرف 1 دن ہی چھوڑنے گئی تھی، اس کے بعد یہ ہے کہ پھر صبح کپڑے چینج کرنے اور تیار ہو کر ذرا اسکول چھوڑنے جانا پڑتا ہے، تو میں نے ان کے بابا کو کہا ہے کہ آپ ہی باہر اس کو چھوڑ کر آ جایا کریں، اور ویسے بھی مجھے دیکھ کر چھوٹی بچی ہے، پھر ضد کرتی ہے۔ ابھی بن رہا ہے جی ہمارا مکھن، جو کہ شروع میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، میرا خیال ہے اس کے بعد میں نے ویڈیو میں شیئر نہیں کیا۔ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم لسی بھی بناتے ہیں گھر میں اور مکھن بھی بناتے ہیں، اور ناشتہ بن رہا تھا جی آلو کا پراٹھا آج، کیونکہ یہ کچھ امیزہ بچا پڑا تھا، 1 دن پہلے بنایا تھا ہم نے، ایک پراٹھے کا بچا ہوا پڑا تھا، تو میں نے کہا چلیں جی ہم یہ پراٹھا بنا کے آج فاطمہ کو بھیجتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کھا لے۔ اور کھایا تھا اس نے شوق سے دہی کے ساتھ۔ یہ میرا بچہ جو ہے تھوڑا دیسی ٹائپ ہے، اس کو دیسی کھانے جو ہیں یہ پسند ہے، حالانکہ لوگوں کے بچے جو ہے وہ چپس نگٹس وغیرہ زیادہ پسند کرتے ہیں، دیتی تو میں بھی ہوں دن میں 1 مرتبہ، لیکن فاطمہ کا جو زیادہ فیوریٹ چیزیں ہیں وہ دیسی چیزیں ہیں، بوٹی کے ساتھ روٹی کھانا، پراٹھا کھانا، دہی، لسی، اس طرح کی چیزیں اس کو پسند ہیں۔ ساتھ ساتھ چل رہے تھے جی گھر کے کام کاج۔ فاطمہ کا ناشتہ بھی ہم نے بھیج دیا تھا کہ وہاں اس کو کروا کر بچی واپس آ جائے، تو ابھی آ جاتے ہیں جی پہلے ہم اپنے کام کی بات کی طرف، جو کہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا میں نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ رزق کی تنگی کی لوگ شکایت کرتے ہیں اکثر۔ ویسے تو اس کے لیے میں نے آپ کو ایک بڑا مجرب طریقہ بتایا تھا، لیکن وہ آپ کو کنسسٹنسی سے کرنا پڑے گا۔ سورہ واقعہ کے بارے میں ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ سورہ واقعہ کو اپنی زندگی میں آپ ضرور شامل کیجئے، کیونکہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کہ اس کو سورہ غنا کہا جاتا ہے، اور اپنی عورتوں اور بچوں کو یہ سورت آپ ضرور سکھائیں، کیونکہ اس کو پڑھنے والا کبھی بھی فاقہ اور تنگی کا شکار نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے رزق دیتا ہے یہ اللہ کو ہی پتہ ہے، انسان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس کو کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ لیکن اگر کوئی بندہ روزانہ یہ نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ بھی ایک بہت اچھا عمل ہے، اور صدقے کا یہ صدقہ ہو جائے گا، اور آپ کی رزق کی جو فراوانی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ جی آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق
کچھ دانے لے لیں کبوتروں کو ڈالنے والے، پرندوں کو ڈالنے والا، یا آپ چاول لے لیں اگر آپ کے گھر میں چاول موجود ہے، اس میں آپ چینی مکس کر لیں یا آپ دال مکس کر لیں یا آپ گندم کے دانے بھی لے سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کو بآسانی مل سکے کھانے والی، اس طرح کی دانے ٹائپ جو کہ آپ نے پرندوں کو ڈالنا ہے، تو اس پر آپ نے پڑھنا ہے جی 101 مرتبہ، پہلے درمیان اول و آخر آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں آپ نے 101 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے جی یا وہابو، یا وہابو آپ نے پڑھنا ہے 101 مرتبہ۔ اور یہ پڑھنے کے بعد اینڈ پہ دوبارہ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر تو اس کو آپ نے صدقہ کر کے ڈال دینا ہے جی پرندوں کو۔ جو بھی پرندے آپ کے گھر کی چھت پہ آتے ہوں آپ اپنے گھر کی چھت پر ڈال دیں، اگر باہر کوئی کھلی جگہ ہے وہاں ڈال دیں، اگر کہیں کوئی کبوتر ہیں کسی نے رکھے ہوئے وہاں ڈال دیں، یا جو بھی آپ کو بہتر جگہ لگ رہی ہو جہاں پر پرندے اویلیبل ہوں تو آپ ان کو یہ ضرور ڈال دیجئے۔ اور اپنی ہمت کے مطابق اگر آپ کے پاس روز یہ نہیں ہے دینے کے لیے تو آپ ہفتے میں ایک بار کر لیں، آپ مہینے میں ایک بار کر لیں، لیکن اپنا معمول بنا لیں کہ آپ جتنے دن بعد بھی 2 دن بعد 1 دن بعد یہ دے سکتے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ یہ دانہ کلو میں ہو، یہ آدھا کلو ہو، یہ 1 پاؤ ہو، یہ اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، آپ کی ہمت کے مطابق ہو سکتا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے بچوں کے حصے کا رزق تو آپ کے گھر میں بھیجتے ہی بھیجتے ہیں۔ تو یہ جو صدقہ کر کے آپ پرندوں کو ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حصے کا رزق بھی پھر آپ کے گھر میں بھیجنا شروع ہو جائیں گے۔ جس طرح سے میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں اکثر کہ کیڑوں کو بھی یاد رکھا کریں، تو اللہ جب پھر آپ کو رزق دے گا تو ان کے حصے کا رزق بھی آپ کے پاس بھیجے گا۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے کہ آپ جتنے لوگوں کو اپنے گھر سے کھانا کھلاتے ہیں، ہاں وہ آپ کے ملازم ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، یا کوئی بھی ایسا شخص جو کہ کھا کے جاتا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی آپ کے گھر میں بھیجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے، کبھی بھی کوئی کسی کے حصے کا رزق نہیں کھاتا، اللہ تعالیٰ اس کے آنے سے پہلے آپ کے گھر میں اس کا رزق جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ بے شک ہم لوگوں کو اس کو شعور نہیں، اور ہم نہیں جانتے اور ہم سمجھنا نہیں چاہتے اصل میں، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے بدقسمتی سے میں یہ کہوں گی کہ اس میں لالچ اور لوگوں میں ہوس اور پیسے کا اتنا زیادہ لالچ ہو گیا ہے کہ ہم نہیں سمجھ پاتے کہ اس پیسے میں یا اس ہمارے رزق میں اور بھی بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے جو کہ حقدار ہیں، ان کو ملنا ضروری ہے۔ اس بات کا خیال بھی آپ رکھا کریں کہ جن لوگوں کے حقوق آپ کے اوپر واجب ہیں اور آپ پر اللہ نے ان کے حقوق رکھے ہیں، ان حقوق کو آپ پورا کیجئے، خواہ وہ ماں باپ کے حقوق ہوں، چاہے وہ آپ کی بیوی کے حقوق ہوں، چاہے وہ آپ کی بہنوں کے حقوق ہوں، بھائیوں کے حقوق ہوں۔ ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے تو آپ کی زندگی آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کہ کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ وہ حقوق پورے نہیں کرتے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ اگر آپ چیز ان حقداروں تک نہیں پہنچائیں گے تو کوئی نہ کوئی ایسا نقصان، کوئی نہ کوئی چیز آپ کی اس طرح کی ہو جائے گی کہ اتنے پیسے آپ کے لگ جائیں گے۔ بے شک آپ اس طرف سوچیں یا نہ سوچیں، لیکن یہ ایک پکی بات ہے اور ایسا ہو کر ہی رہتا ہے۔ ابھی جی ساتھ میں چل رہا ہے ہمارا گھر کا کام، وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ آپ نے کرنا ہے اور صدقہ کر کے ڈال دینا ہے یہ یا وخابو 101 مرتبہ پڑھ کر، تو انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق کی تنگی نہیں آئے گی، یہ میں گارنٹی سے آپ کو کہہ سکتی ہوں۔ تو فاطمہ اسکول سے واپس آ گئی تھی جی، اور اس کے لیے بن رہی تھی ابھی فرینچ فرائز اور ساتھ میں نگیٹس، کیونکہ یہ کھائے گی ابھی۔ ٹیوشن سے بھی واپس آ گئی تھی میں، اصل میں آج اس کو ٹیوشن چھوڑنے کے بعد دوبارہ سے میری اپوائنٹمنٹ تھی ایک اور ڈاکٹر کے ساتھ، کیونکہ میرا بلڈ پریشر جو ہے وہ تھوڑا سا خرابی کر رہا ہے اور تھوڑا ہائی ہو گیا ہے، بیکاز میں نے اپنی میڈیسن جو ہے اس کو سوئچ آف کیا ہے، دوسری میڈیسن پر لے کر آئی ہوں میں، تو وہ میڈیسن مجھے سوٹیبل نہیں آئی اور بلڈ پریشر کی چینجنگ کرانی تھی میڈیسن کی، اس لیے میری آج اپوائنٹمنٹ تھی ڈاکٹر کے پاس۔ اور یہ فاطمہ کے ایک کزن ہے یہاں قریب میں ہی ان لوگوں کا گھر ہے، اور اس کی سسٹر کی وہاں کوئی میرا خیال ہے کالج یا اسکول میں کوئی فنکشن تھا، تو اس کو وہاں ڈراپ کر کے وہ بچہ ہمارے پاس بیٹھا ہوا تھا گھر،
تو میں اس کو بٹھا کر چلی گئی تھی لاہور، اور فاطمہ آئی ہے تو دیکھیں کتنا خوش ہو رہی ہے، حالانکہ یہ ہے کہ تھکی ہوئی بھی ہے صبح سے اسکول اور اکیڈمی کے بعد، لیکن پھر بچے تو بچوں کو دیکھ کر نہیں رہ سکتے، انہوں نے تو کھیلنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ اس نے کافی اچھا ٹائم سپینڈ کیا، اور یاد بھی نہیں کیا مجھے کہ میری ماما جو ہے وہ گھر پر نہیں ہے، اور ان کو نہ ساتھ لے کر جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ پھر اس کو ٹائم سے سلا دینا تھا، مجھے دیر ہو جانی تھی، اور اس نے جو ہے وہ صبح اسکول جانا ہے مارننگ میں ارلی۔ میں نے کال کر کے کہا تھا کہ اس کو آپ جلدی سلا دیجیے۔ آج آپ کے ساتھ جن تمام باتوں کے ساتھ میں اپنی زندگی کا کچھ تجربہ بھی شیئر کروں گی، اور کوشش کیا کروں گی کہ کوئی ایک ایسی اچھی بات آپ کو ہر روز ایک ولاگ میں بتایا کروں، جو کہ دیکھیں تجربات جو ہوتے ہیں وہ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ آتے ہیں، اور یہ کوئی قید نہیں ہوتی کہ کسی بندے کی عمر زیادہ ہے تو اس کے پاس تجربہ زیادہ ہوگا، ایسا نہیں ہوتا، یہ حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور حالات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں، چاہے آپ کی عمر کم ہو یا زیادہ ہو۔ تو میں چاہوں گی کہ جو معاملات میرے ساتھ ہوئے ہیں، چلیں جی آپ لوگ اس سے محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، اور ہو سکتا ہے میری کوئی اچھی بات بتانے سے آپ اس پر عمل کریں تو آپ کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو وہ بات میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی تھی کہ آپ اگر اپنے گھر میں خوش ہیں نا، اور آپ کے پاس لگژریز ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پلیز آپ اپنی ان لگژریز کو اور ان نعمتوں کو لوگوں سے تھوڑا سا چھپا لیں، پلیز اس کو اتنا ظاہر نہیں کیجیے آپ لوگوں میں، کیونکہ یہ جو نظر بد والی بات ہے نا، یہ بالکل حقیقی ہے، اور یہ اتنا آپ کا نقصان کر دے گی بیٹھے بٹھائے کہ آپ جو ہیں وہ حیران ہو جائیں گے کہ ایک دم سے میرا چلتا ہوا کام، کاروبار، رزق کس طرح سے کم ہو گیا اور بند ہو گیا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ تو پلیز آپ، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ لوگوں میں چپکے سے آرام سے کسی کی مدد کریں، خاموشی سے کسی کے لیے بہتری کریں، بھلائی کریں باہر، لیکن اپنے رشتہ داروں سے اور دوستوں سے، اور یہ جو خواتین کی ایک عادت ہوتی ہے کہ اکثر ان کی سہیلیاں ہوتی ہیں تو ان کو وہ دکھاتی ہیں اپنی شاپنگز اور اپنی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، اپنے میاں کی انکم ان کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، اپنی لگژریز کو شیئر کرنا پسند کرتی ہیں، نئی جولری لائیں، نئے کپڑے لائیں، وہ دکھا رہی ہیں، تو پلیز اس چیز سے آپ اوائڈ کیا کریں گے، آپ کا کتنا نقصان کر دیتی ہے یہ چیز آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا کسی کے دل کا کہ جس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ میرے فائدے میں ہے، میرے حق میں ہے یا میرے نقصان میں ہے، کیونکہ دلوں کے بھید جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو سارے کاموں سے جی فری ہو کر میں ابھی آ رہی تھی، دیکھیے جی واپس گھر کی طرف، اور کافی ٹائم ہو گیا تھا، مجھے تقریباً 10 بج گئے تھے لاہور سے واپس آتے آتے، کافی ٹائم ہو گیا تھا، تو میں نے کہا چلیں جاتے ہوئے بھی گھر آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتی ہوں۔ یہ اچھی بات ایک جو آپ کو بتائی ہے، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ سکون اور امن رہے گا، جو کہ لوگوں کی نظر بد اور حسد سے بھی آپ کو یہ چیز محفوظ رکھے گی۔ تو گھر میں آ گئی تھی جی واپس، اور جب میں آئی تو مجھے بہت ویسے دکھ ہوا کہ تھوڑی دیر میں پہلے آ جاتی تو فاطمہ مجھ سے مل لیتی اور پھر وہ سوتی، لیکن بچوں نے اس کو سلا دیا تھا، اور ابھی میں نے آ کر بس اپنی زیر نگرانی اس کا صبح کے لیے بیگ پیک کروایا، اس کی بکس، کلرز، کاپیز چیک کی، اس کا یونیفارم نکلوایا، ساری چیزیں چیک کی کہ دھلی ہوئی ہیں، صاف ستھری ہیں، کیونکہ یہ ذمہ داری ایک ماں کی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی ہر چیز پر وہ نظر رکھے، چاہے آپ کے پاس جتنے مرضی ملازم ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے اجازت کل تک کے لیے، اللہ حافظ۔